کرغزستان میں 20,000 پاکستانی طلبہ، جن میں 1,000-1,500 کے قریب طالبات تھیں، ان کو قیامت کا سامنا کرنا پڑا، حشر کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پہ جس طرح سے ایک طرح کا فسادات نہیں، بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک کے جو طلبہ وہاں پہ ہیں ان کو خوش کرنے کا، ان کو کراش کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہاں پہ اب بھی پاکستانی طلبہ موجود ہیں۔ ان کو فوری طور پر پاکستان لایا جانا چاہیے تھا، لیکن پہلے تو یہاں پہ صلاح مشورے ہوتے رہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے فوری طور پر اعلان کیا گیا کہ امیر مقام اور ان کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم وہاں جائیں گے، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف ان کو وہاں بھیجا گیا، لیکن وہ چھپ چھپا کر لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر انہوں نے دوسرے روز پریس کانفرنس کی اور کہا گیا کہ ہمیں اس حکومت کی طرف سے روک دیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن واویلا کرے گی، وہ تماشا لگائے کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اپنے ملک سے یہاں کرغزستان میں آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہت برے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں روک دیا، ہم رک جاتے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب دوسرے دن وہاں پہ موجود پائے گئے۔ تو دوسرے دن وہاں پہ کیا لینے گئے؟ کیا سیر سپاٹا کرنے گئے تھے؟ بالکل ایسے لگتا ہے۔ وہاں گئے تو وہاں جا کے اعلان کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے گی، کمیشن بنایا جائے گا، وہ جائزہ لے گا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو کیا جائزہ یہ لیں گے پاکستان کی حکومت، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب؟ کیونکہ یہ معاملہ تو اس حکومت کا ہے، یہ جائزہ انہوں نے لینا ہے کہ آخر کار معاملہ کیا ہوا۔ مصر کے طلبہ کے ساتھ مقامی طلبہ کا جھگڑا ہوا، مڈ بھیڑ ہوئی، اور معاملات بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلے گئے کہ ان لوگوں کی طرف سے، مقامی طلبہ کی طرف سے اپنے لوگوں کو بلا لیا گیا، اور جتنے بھی غیر ملکی طلبہ تھے ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ پاکستان کے 20,000 طلبہ وہاں پہ غیر محفوظ ہو کر رہ گئے۔ ان کو پاکستان لانے کی فوری طور پر ضرورت تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے وہاں ہاسٹلوں سے نکلے، فوری طور پر ایئرپورٹ پر پہنچے، لیکن ہاسٹلوں سے بچ کے وہاں پہ آ کے پھنس گئے، اور ابھی تک بھی سارے کے سارے طلبہ پاکستان نہیں پہنچ سکے۔ ادھر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے گی۔ بھئی اللہ کے بندے، آپ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، یہ جو بھی کمیٹی بنانی ہے بعد میں بنا لیں، پہلے ان بچوں کو تو پاکستان لایا جائے، ہر صورت لایا جائے۔ جیسے یہ معاملہ اٹھا تھا اس وقت ایئرپورٹ کھلے ہوئے تھے، اب ایئرپورٹ کھلے ہیں۔ پاکستان کے پاس جتنے بھی جہاز اس وقت اویلیبل تھے، C-130 بھی وہاں پہ گیا ہے پاکستان ایئر فورس کا، اور دیگر جہاز بھی 1-2 شاید گئے ہوں گے۔ ابھی تک آپریشن مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ آپریشن 4-5 گھنٹے کا تھا یا 10-12 گھنٹے کا ہو سکتا تھا، کیونکہ 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں سے یہاں تک آنے جانے میں وہ وقت لگنا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک لمحہ بھی، 1 منٹ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر داخلہ صاحب، ہمارے وزیر خارجہ صاحب، اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، یہ بڑے بڑے لوگ، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر بڑے لیڈر۔ بلاول بھٹو زرداری تو چلیں ٹھیک ہے کہ وہ خود بچہ ہے، اس سے تو شاید اتنی سمجھ نہ ہو، باقی سارے سمجھدار ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، آصف علی زرداری صاحب سے چلیں فار ایگزامپل ان سے پوچھ لیں کہ اگر آپ کا وہاں پہ بیٹا ہوتا، آپ کی بیٹی ہوتی، تو کیا آپ اسی طرح سے دبئی جا کے بیٹھ جاتے یا کہیں اور چلے جاتے، دورے کرتے؟ آپ نے سارے کام چھوڑ دینے تھے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ نے تو چارٹر طیارہ کروا کے اپنے بچوں کو وہاں سے پاکستان لے کے آنا تھا۔ لیکن چونکہ یہ قوم کے بچے ہیں، اور ان بڑے لوگوں کا قوم کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ انہوں نے ان کے کندھوں پر سوار ہو کر ان کو بیوقوف بنا کے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، تو اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح سے ان بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ ایک دن میں سارا آپریشن مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک آپریشن مکمل نہیں ہو سکا، وہ بچے وہیں پہ ہیں۔ تو یہ معاملہ تو شروع ہوا تھا مصر اور مقامی طلبہ کے مابین لڑائی سے، جھگڑے سے۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ آخر کار وہاں پہ اتنے زیادہ بچے کیوں جاتے ہیں؟ خصوصی طور پر پاکستان سے بچے، 20,000 بچے، وہ وہاں پہ کیسے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کس لیے چلے جاتے ہیں؟ دراصل وہاں پہ تعلیم سستی نہیں، بلکہ سستی کے ساتھ ساتھ سوکھی بھی ہے۔ پاکستان میں وہی تعلیم بالکل موجود ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح سے کوالیفائی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو بچہ بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے،
اس کو وہاں پہ میڈیکل میں داخلہ مل جاتا ہے، یہاں رہ کر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمپاؤنڈر بھی نہ بن سکے، وہاں جائے گا، فیس ادا کرے گا اور ڈاکٹر بن کے پاکستان آ جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کرتے ہوئے پیٹ میں تولیہ چھوڑ دیا، آپریشن کرتے ہوئے کان میں کینچی چھوڑ دی۔ تو اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو پھر جب تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ کوئی کرغزستان سے ڈاکٹر بن کے آیا ہے، کوئی ازبکستان سے ڈاکٹر بن کے آیا ہے، کوئی چائنا سے ڈاکٹر بن کے آیا، جیسا چائنا کا باقی سامان ہے 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر اسی طرح سے ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں۔ اور وہاں کی حکومت اتنے بچوں کو کیسے نہیں سنبھال سکی، کیسے لڑائی ہوگی، کیسے جھگڑا ہو گیا، کیسے بد نظمی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی آبادی 20 لاکھ ہے، کل آبادی 20 لاکھ ہے کرغزستان کی، اور وہاں پہ بے شمار یونیورسٹیاں انہوں نے بنا دی ہیں۔ طلبہ کی تعداد 1,34,000 ہے، 20 لاکھ ان کی آبادی ہے۔ طلبہ جو باہر سے گئے ہیں پڑھنے کے لیے پاکستان سے، مصر سے، دیگر ممالک سے، ان کی تعداد 1,34,000 ہے۔ تو اتنی چھوٹے سے ملک کی طرف سے اتنے بچوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ ان کی انکم کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے، اس لیے وہ دھڑا دھڑ اپنے ہاں اسٹوڈنٹس کو بلا لیتے ہیں۔ تو ایسے جھگڑے وہاں پہ کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے بھی ہو سکتا ہے ہوتے رہے ہوں، لیکن اب تو معاملہ زیادہ بڑھ گیا۔ دراصل جس طرح سے ہمارے کوئی والدین جن کے پاس بے شمار پیسہ آ جاتا ہے اور ان کا بچہ میٹرک ایک آدھی سپلیمنٹری سے پاس کر جاتا ہے، ویسے وہاں پہ ڈگری کی اتنی زیادہ ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ آرٹ پڑھا ہوا ہے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، کسی دوسرے ملک میں رہ کے آیا ہے، وہاں پہ انگریزی بھی اس کو بولنی آ گئی ہے، تو یہاں پہ میٹرک کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جہاں سے آپ جعلی ڈگری لیں، تھوڑا بہت آپ کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، آپ کا بچہ وہاں جائے اور ماشاءاللہ سے MBBS ڈاکٹر بن کے واپس آ جائے گا۔ تو سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ان بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی؟ بالکل تعلیم موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، سسٹم موجود ہے، لیکن یہاں پہ میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے کوالیفائی کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ ان بچوں کے لیے بھی جو میرٹ کے قریب بھی آ جاتے ہیں اور جو میٹرک کے بالکل ہی قریب نہیں آتے، میٹرک بھی جنہوں نے نہیں کیا ہوتا یا اوکھے سوکھے ہو کے 10 پڑھ جاتے ہیں، تو ان کو پھر وہاں پہ داخلہ مل جائے۔ یہ وجہ ہے وہاں پہ ان بچوں کے جانے کی، ان کے بچوں کے والدین کو بھجوانے کی۔ لیکن سیکورٹی کے حوالے سے والدین کوئی یقین دہانی حاصل نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے بچہ جا رہا ہے، جیسے یونان میں کوئی بچے چلے گئے اور کبھی واپس نہ آئے، کروڑوں روپے ادا کر دیا گیا۔ یہاں پہ جب بچے جاتے ہیں اور ان کے والدین عموماً کافی امیر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ان بچوں کا ٹھاٹ باٹ وہ پھر اپنا جدا گانا ہوتا ہے، بچوں کا بھی اور بچیوں کا بھی۔ تو ان کو دیکھ کے جیلسی بھی آ جاتی ہے جو مقامی بچے ہیں، اور ان میں پھر اس طرح کی چپکلش ہوتی ہے، جیلسی ہوتی ہے، اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے یا جھگڑے ہوتے ہیں۔ معاملات پھر بگڑتے کہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اب بچے ہمارے وہاں پہ پھنس کے رہ گئے، اور ہمارے ڈار صاحب سیر سپاٹا کرنے گئے تھے، سیر سپاٹے کر رہے ہیں، تو باقی بھی شہباز شریف صاحب بھی کبھی ایران میں، کبھی تہران میں، کبھی قطر میں، کبھی دبئی میں، کبھی سعودی عرب میں، کبھی چائنا میں، ان کے بھی سپاٹے ختم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے 5 سال میں یہ ایک ریکارڈ بنا دینا ہے کہ سب سے زیادہ دورے، صدر سے بھی زیادہ، وزیر اعظم سے بھی زیادہ، بلکہ صدر اور وزیر اعظم کے کسی بھی دور کے صدر کے اور وزیر اعظم کے مجموعی دوروں سے ہمارے شہباز شریف صاحب نے سب سے زیادہ دورے کیے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کے پاس اگر کوئی چیز ہے، باقی کچھ ہے یا نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ ہے وافر مقدار میں ہے، وہ ہے وقت، اور سب سے جو کم ان کے پاس ہے وہ ہے ذمہ داری۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وقت بے شمار ہے، باقی معاملات جو حکومت کے ہیں، ریاست کے ہیں، وہ چلانے ہیں۔ تو اس سے ہمارے شہباز شریف صاحب کا، ہمارے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے، سائن کی حد تک تعلق ہے۔ تو باقی ٹائم ہی ٹائم ہے، وقت ہی وقت ہے، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک۔ ہمارے شہباز شریف صاحب سیر سپاٹے کر رہے ہیں، سیر سپاٹے کریں، جو کرنا کریں۔ پاکستان وسائل سے بھرپور ملک ہے، اس کو لوٹا نہ جائے تو پاکستان کے سارے قرضے ادا ہو جائیں۔ تو شہباز شریف صاحب سیر سپاٹے کریں، لیکن ان بچوں کو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے معاملات کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دے دیں تاکہ ایسے مسائل دوبارہ پیدا نہ ہوں۔ تو باقی فیکٹ فائنڈنگ میں کیا سامنے آئے گا جو اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں بیٹھ کر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔